بولو یار، حضور نے یہ اعلان فرمایا. مولوی صاحب کو اور تو کچھ نہیں آیا، وہ کہتے مولا کا معنی دوست. حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ پہلے اٹیچ کیا جس کا میں، تو جس پوائنٹ آف ویو سے حضور مولا ہے، کیا حضور کسی کے دوست یار ہو سکتے ہیں؟ بولو یار. صحابہ کے کیا تھے؟ آقا، مالک، سردار تھے. تو اسی لیے حضور نے فرمایا جس کا میں مالک، جس کا میں آقا، جس کا میں سردار، اس کا علی سردار. اور اگلی بات آپ نے باہر جا کے ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ بات بتائی نہیں جاتی، ان کے اندر اتنی اوقات نہیں کہ سامنے بیٹھ سکے. صحیح بخاری میں امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ کون سی کتاب؟ میں نے سنا ہی نہیں. یہ شیعہ کی کتاب ہے، سنیوں کی سب سے معتبر کتاب ہے یہ. اس کو قرآن کی بہن کہتے ہیں. امام بخاری روایت لے کے آئے، گل مکا دی تھی امام بخاری. وہ کہتے اگر تو ولایت علی پڑھا جائے، یعنی واؤ کے اوپر زبر فتح، زبر ولایت، کہتے اگر ولایت پڑھا جائے تو پھر معنی بنتا ہے ربوبیت. نہیں سمجھ رہے؟ یہ میرے پاس موبائل میں پڑھی ہے، بخاری دے رہا ہوں بخاری کے ٹھیکیداروں کو. اور امام بخاری کہتے اگر ولایت علی پڑھا جائے، یعنی واؤ کے نیچے کسرہ زیر، تو پھر معنی بنتا ہے خلافت. مولوی صاحب اور تیرے واسطے بہتر ہے یہ علی نو خلیفہ مان لے، نہیں تے پھر رب بننا پڑے گا. اوئے ہوئے نہیں سمجھ رہے. او یارو، اگر ولایت علی کہیں گے تو پھر علی کو رب ماننا پڑے گا. وہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگاؤ، امام بخاری نے لگاؤ. امام بخاری کہتے ہیں ولایت پڑھ دیں گے تو ربوبیت ہے، علی پالنے والا، علی پرورش کرنے والا، علی رب کائنات کا. اگر ولایت پڑھ لیں گے تو پھر علی خلیفہ تو ہو بلا فصل ہے. آپ کہتے ہیں اگلی سنیں جی، ابھی تو موضوع شروع ہے، آگے چلیں. میں وہ روایت بتاتا ہوں جب مولوی صاحب کے بنائے ہوئے خلیفہ کا نام و نشان بھی نہیں. دعوت ذوالعشیرہ سنی ہے؟ یہ میرے پاس وقت نہیں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں. کوئی 70 کے قریب حوالے ہیں میرے پاس. وہ یار اہل سنت کی کتابوں کے. دعوت ذوالعشیرہ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے کہا جا جا کے دعوت دے کے ایک ایک کا کنڈا کھٹکھٹا کے کہ کل دی روٹی ساڑھے وال. اور یارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ بیٹھے ہوئے، یہ جس گھر میں رہتے ہیں یہ گھر ان کا نہیں ہے. اور یارو یہ بچے جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر ان کا نہیں، ان کے باپ کا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ان کے پتہ چلا وہ جو دعوت ذوالعشیرہ کا وہ جو گھر بنا وہ علی کا نہیں تھا. ہوئے 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 نہیں سمجھ رہے؟ وہ گھر سرکار ابو طالب علیہ السلام کا تھا. اور یہ بخاری سے لے کے مسلم تک، مسلم سے لے کے حاکم تک، میں نے آپ کو بتایا کہ 70 کے قریب ریفرنسز میرے پاس اس وقت موجود ہے. سرکار نے فرمایا جا دعوت دے کے آ، کل دی روٹی ساڑھے وال. اب دعوت ہوئی، سارے آگے، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، وہ سارے آگے. یار جب سارے آگے تو لنگر کا سنے. وہ لنگر حلیم نہیں تھی، وہ ایک کدو شریف نہیں تھا مولوی صاحب، اور بکرے بھی وہ چھوٹی چھوٹی بوٹی نہیں تھی. اور بخاری کھولو یار، پوری پوری ران تھی. جان چلو پر پانی میں ڈوب مر. سرکار ابو طالب کو مفلس کہنے والے، روایات کہتی ہے 3 دن تک پورے کا پورا مکہ سرکار ابو طالب کے دسترخوان پہ پڑتا رہا. اوئے ہوئے. اور روایات سن کے فلاں واسطے گانا ہے،
کیا گیا، لنگر انہوں نے کھایا. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہوئے ایک بات نہ کہوں، وہ جو جلسہ تھا نا، جلسہ وہ کوئی مجلس ترحیم نہیں تھی، یا احسان ثواب کی بھی نہیں تھی، اور شان رسالت کا بھی نہیں تھا، وہ جلسہ تھا توحید کا. حالانکہ بخاری میں مجلس لکھی ہے، میں مجلس اس لیے نہیں کہہ رہا کسی کو مجلس سے تکلیف نہ ہو، یعنی توحید سیمینار. حضرات اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، پہلی مجلس، پہلی محفل، پہلی توحید کانفرنس، پہلا توحید سیمینار اللہ کی توحید کے جلسے کے بانی کا نام ابو طالب ہے. میرا خیال ہے ادھر جو مجلس پاک ہوتی ہے، مولوی صاحب محفل کرواتے سارا دن چندہ گراتے رہتے، نہیں سمجھ رہے تو کسی مشرک سے پیسے لیتے ہوں گے. نہیں سمجھ رہے میری بات. اللہ کی توحید کا جلسہ تو جس کی جیب سے مال خرچ ہوا وہ جیب والے کا نام سرکار ابو طالب ہے علیہ السلام. اور نکتہ بڑا خاص ہے. اچھا جب سرکار نے فرمایا نا میرے بیٹے ان کو توحید کی دعوت دے، حضور علیہ السلام نے دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، یعنی لنگر کھا لیا، گھر بھی لے گئے. اور لنگر ترینا شیعہ سنی ہوں، یعنی لنگر کھا لیا، دعوت قبول. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں سادات کے قدم چوم کے، اس کا مطلب ہے جو مجلس ابو طالب میں آئے، لنگر کھا جائے، گھروں میں بھی لے جائے، دعوت قبول نہ کرے، کل بھی بولا بھی کھایا آج بھی بولا بھی، 3 دن تک سہ روزہ مجلس چلی ہے، سہ روزہ. وہ یار 3 دن چلی ہے، اور 3 دنوں میں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر نہیں بدلا کہ چلو یار دوسرا 3 دن ہو گیا چلو دال کر لیتے ہیں. لنگر وہی ہے، لنگر، بلکہ روایت میں آتا ہے 3 روز تک مکہ میں کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، ادھر سے جاتا رہا. ایک جملہ کہنا ہے میں نے اپنے موضوع سے ریلیٹڈ، علی پہلا خلیفہ ہے، علی خلیفہ تو بلا فصل ہے، یہ مائنڈ میں رکھیے گا. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب تیسرا دن آیا آقا علیہ السلام نے پھر ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی. اب لنگر لے کے جانے لگے تو مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے. مولا علی علیہ السلام نے آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، گواہی دی، وَأَنَا نَاصِرُكَ، میں آپ کا مددگار ہوں، میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. جب مولا علی علیہ السلام نے یہ تصدیق کی تو یہاں ایک ہسٹوریکل جملہ ہے حضور کا، خدا کی عزت کی قسم میری نسلیں قربان اس جملے، اور شاید ہی کوئی سنیوں کی کتاب ہو جس میں یہ روایت نہ ہو. پھر بھی مولوی صاحب اندھا ہو گیا تھے اودی مرضی. اتنا بڑا اعلان ہے، مولوی صاحب سننے میں آئے تو کانوں میں کی ہوئی باتیں بھی سن لے، اور بہرا بننے میں آئے تو اعلان غدیر بھی سنائی نہ دے. آقا علیہ السلام نے تیسرے روز جب مشرکین مکہ، کفار مکہ، سردار وڈیرے جب جانے لگے تو وہاں آقا علیہ السلام نے ایک جملہ کہا ہے. علی علیہ السلام پاس کھڑے، آقا علیہ السلام نے مولا کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اِنَّا هَذَا أَخِي وَسِّي وَغَنِيمَتِي. اے بلا فصل کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. تاجدار کائنات فرماتے ہیں یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایمان سے بتائیں جب حضور فرما رہے علی میرا خلیفہ، علی میرا نائب، علی میرا جانشین،
اب بولے یار بتاؤ عدد کے ساتھ اس وقت حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافتیں تھیں؟ آئے ہائے 7 نبوی میں کلمہ پڑھا ہے دوسرے خلیفہ نے، نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں دعوت ذوالشیرہ کا۔ اوے مان لے علی تب سے محمد کے خلیفہ تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اوئے ہوئے امام دہلوی کی مسند الفردوس ہے، میں کس سے نہیں دے رہا، امام دہلوی کی مسند الفردوس دے رہا ہوں، حدیث کا نمبر 5066 ہے، ابھی گوگل پہ لکھیں گے، حدیث آپ کے سامنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سنیوں کی کتابیں دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے انبیاء کی ارواح کو 14 کے نور سے تخلیق کیا، انبیاء کی ارواح کو یار اور کچھ نہیں تخلیق ہوا، تو جب انبیاء کی ارواح تخلیق کی اللہ نے خلق کی تو ان کے سروں کے اوپر 2 نور چمکنا شروع ہو گئے، ذرا جاگے 2 نور، تو انبیاء نے سر اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کون ہیں؟ 3 جملے ہیں وہاں اللہ کے، کتنے؟ 3 میں نے سنانے ہیں، 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ جب انبیاء نے کہا کہ مولا یہ کون ہے، پہلا جملہ آنا ربکم، پہلا جملہ میں تمہارا رب ہوں، اپنا تعارف کروا دیا اللہ نے۔ دوسرا جملہ دائیں طرف اشارہ کیا، ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، نبیوں کا نبی، نہیں سمجھ رہے، نبیوں کا نبی۔ اب لیفٹ سائڈ ھذا علی مولاکم و امیرکم، گل مک گئی ہے، اے یا علی مدد کے منکروں، نبیوں کے مددگار کو علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے کہ علی علیہ السلام تب سے حضور کے خلیفہ ہے، جب نہ تب تھا نہ کب تھا۔ اگلی بات سنیں، قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، سٹڈی کریں، تینوں خلفاء جو پہلے گزرے ہیں ان کی کوئی ایک نص مائی کا لال ان کی خلافت کی نہیں دکھا سکتا۔ آپ سمجھے نہیں میری بات؟ خلافت کی نص ہی نہیں یار۔ اب اللہ جو نصوص دیتا ہے قرآن میں وہ پتہ کرتے ان پہ کون پورا اترتا ہے، ان میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب وہ کوہ طور پہ جا رہے تھے کمانڈمنٹ کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے تھے، تو قرآن کہتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ نَخْلُفْنِي فِي خَلِيفَتِي، اور یہ فرمایا نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، فرمایا اے میرے بھائی ہارون میں تجھے اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی پہلی نص ہمیں ملی، یہ میں سینہ چوڑا کر کے چیلنج کر رہا ہوں، کوئی مائی کا لال میں ساری زندگی جو نبی کا نائب ہوتا ہے وہ بعد میں دوست یار مل کے بیعت کر کے نہیں بناتے، نہیں سمجھ رہے یار، نبی خود بناتا ہے۔ بولے یار نبی، ابھی آپ کھول لیں یار، میں کوئی آپ کو غلط قرآن دے رہا ہوں یار، میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے بھائی ہارون میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ۔ تو قرآن کی پہلی نص یہ ملی کہ معصوم کا خلیفہ بھی معصوم ہوتا ہے، معصوم کا خلیفہ بھی۔ اگر آپ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے لے کے 87 تک جائیں نا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو 21 حجتیں اللہ نے وہاں بیان کی ہوئی ہیں، خلفاء بیان کی ہوئی یار۔